الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے علم دین سیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ان میں ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذوالحج 1447 ہجری ان مبارک ایام کو دیکھنے کی اگر توفیق عطا فرما دیں تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہوگا، چونکہ سعودیہ میں یکم ذی الحج شروع ہو چکی ہے، یعنی آج رات ہے اور کل دن ہوگا۔ تو بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں یکم ذی الحج 1447 کا آغاز ہو چکا ہے، اور بعض ممالک میں ذوالحج 1447 ہجری کا آغاز ہو جائے گا۔ ہماری خواہش ہے کہ وہ طلباء اور طالبات، وہ مریدین، وہ مریدات، وہ دین کا شوق رکھنے والے حضرات اور خواتین جو ہمارے ہاں اسباق میں شرکت فرماتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ان کی علمی اور عملی رہنمائی ہوتی رہے، چونکہ ذی الحج کا حشرہ یہ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ ذوالحج کے پہلے 10 دن ہماری ہر روز ایک نشست مختصر سی ہوتی رہے، اور مختلف موضوعات پر انشاءاللہ اس میں گفتگو ہوتی رہے گی۔ میں آج کی پہلی مجلس میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں حدیث مبارک پیش کرتا ہوں عشرہ ذی الحج کے حوالے سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی کون سی فضیلت آئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 969، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل عمل فی ایام افضل منہا فی ہذہ، ان 10 دنوں میں کوئی عمل کرنا یہ باقی ایام میں عمل کرنے سے بہت افضل اور بہتر ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ولل جہاد، کیا اللہ کے راستہ میں جہاد کرنا ان 10 دنوں کی عبادت اس سے بھی زیادہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ولل جہاد، ہاں ان 10 دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے جہاد کرنا بھی اس سے افضل نہیں ہے، یعنی ان 10 دنوں کی عبادت جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے، لیکن فرمایا الا رجل، ہاں ایک وہ شخص جو مجاہد ہو، خرج یخاطر بنفسہ و مالہ فلم یرجع بشیء،
جو اپنی جان اور مال کو لے کر اللہ کے راستہ میں جہاد کے لیے نکلے اور اپنی مال اور جان میں سے کچھ بھی لے کر واپس نہ آئے، یعنی اللہ اس کی جان کو بھی قبول فرما لے، شہادت کی نعمت عطا فرما دے، اور جو مال لے کر گیا ہے اللہ تعالیٰ اس مال کو بھی قبول فرما لے۔ کتنی بڑی عظمت ہے ان 10 دنوں میں عبادت کرنے کی، کتنی بڑی فضیلت ہے ان 10 دنوں میں عبادت کرنے کی۔ اس حدیث پاک کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت ان 10 دنوں کو قیمتی بنائے، رات کو عبادت کرے، دن کو عبادت کرے، ایک لمحہ ضائع نہ کرے۔ میں تمام حضرات اور خواتین سے گزارش کرتا ہوں، ہم ان 10 دنوں میں خوب عبادت کریں، اور گزشتہ سالوں میں جو نہیں کر پائے، کوتاہی ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگیں۔ ہم کوشش کریں کہ ان 10 دنوں میں جس حد تک ممکن ہو عبادت کریں۔ 10 دنوں میں بہترین عبادات کچھ رات کی ہیں، کچھ دن کی ہیں۔ رات کی مخصوص کوئی عبادت تو نہیں ہے۔ رات کی بہترین عبادت عشاء کی نماز، فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، جس حد تک ممکن ہو نیک اعمال، تلاوت، اذکار، نفل میں مشغول رہیں، اور اس کے بعد آرام کریں۔ کوشش کریں کہ رات کو موبائل کا بلا ضرورت استعمال نہ کریں، غیبت نہ کریں، گانا نہ سنیں، ڈرامہ نہ دیکھیں، فلم نہ دیکھیں، کوئی بھی گناہ کی چیز ہو اس سے احتراز کریں، بلکہ بلا ضرورت استعمال سے گریز کریں اور خود کو عبادات میں لگائیں۔ بے شک آرام کریں، اور صبح اٹھ کے صبح صادق سے پہلے 8 رکعت تہجد پڑھیں، 3 رکعت وتر پڑھیں، تلاوت ذکر میں مشغول رہیں، فجر کی نماز باجماعت پڑھیں، اور فجر کی نماز سے لے کر اشراق تک مرد حضرات مسجد میں بیٹھیں، خواتین گھروں میں رہیں اور عبادات کا اہتمام کریں۔ یہ رات کی عبادت ہے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیں، اگر کسی شخص کی صحت کا تقاضا ہو کہ صبح اس کو سیاحت کرنی ہو، سیر کرنی ہو، واک کرنا ہو، اور اس کے لیے دن کو اس کے علاوہ وقت نہ ہو، یا سورج کی وجہ سے مشکل ہو اور رات اس کے لیے ممکن نہ ہو، پھر اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد اپنی صحت کی غرض سے، محض لطف کے لیے نہیں، اپنی صحت کی غرض سے فجر کی نماز کے بعد سیاحت کا اہتمام کرے، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے ارشاد کے مطابق وہ اشراق تک کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ میری صحت بہتر ہوگی، میں دین کا کام کروں گا، صحت بہتر ہوگی، میں حقوق ادا کروں گا، صحت بہتر ہوگی، میں فرائض ادا کروں گا۔ تو اس کی نیت ایسی ہے کہ جس میں اس نے سیاحت کو بھی عبادت ہی سمجھا ہے، کہ بغیر عبادت کے کام نہیں کر رہا۔ رات کی عبادت ہے، لیکن صبح صادق سے پہلے اللہ توفیق عطا فرمائے تو یہ سحری کرے، روزے کی نیت کرے، اور ذی الحج کے پہلے 9 دن یہ روزے رکھے۔ اس کی فضیلت کتنی ہے؟ سنن ترمذی حدیث نمبر 758، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من 10 ذی الحجہ، کہ جو انسان ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں، 9 دن ہیں، چونکہ 10 ذی الحج کا تو روزہ نہیں ہے، لیکن عام طور پہ اس کو عشرہ ذی الحج کہتے ہیں، اس لیے لفظ 10 کا آ گیا۔ یہ پہلے جو عشرہ ذی الحج کے روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ان ایام کے علاوہ کسی اور دن میں اتنا روزہ پسند نہیں
جتنا ان دنوں میں روزہ رکھنا محبوب ہے، اور ان 9 دنوں میں ہر دن کے روزے کا اجر کتنا ہے؟ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنت، اللہ تعالیٰ ایک دن کا روزہ رکھنا اس کا اجر عام دنوں میں 1 سال کے روزوں کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ اور انہی راتوں میں قیام کرنا، فرمایا وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، ان 10 ذی الحج 10 ذی الحج کی راتوں میں سے ہر رات کے قیام کا اجر، ہر رات کے قیام کا اجر وہ لیلۃ القدر کے رات کے قیام کے برابر ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ 10 ذی الحج کتنا اہم ہے۔ ذی الحج کا پہلا عشرہ، اس کا ہر ایک روزہ سال کے برابر، اور ہر ایک دن کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر۔ تو ہمیں ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہمت والے لوگ قیام بھی کرتے ہیں، اور ہمت والے لوگ الحمدللہ روزے کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ گزشتہ سال اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی، میں حجۃ بیت اللہ پر گیا، میری اہلیہ میرے ساتھ تھی، اور ان کا معمول ہے ذی الحج کے پہلے عشرہ کے روزہ رکھنے کا۔ میں نے کہا حج ہے، مشقت ہے، اور تمہیں امید بھی ہے بچے کی ولادت کی۔ انہوں نے کہا میں نے اہتمام کیا ہر سال، اس سال بھی میں چاہتی ہوں روزہ رکھو، کہ رکھ لیں۔ انہوں نے 8 دن روزے رکھے، 8ویں دن کا سفر تھا اور مینا جانا تھا۔ انہوں نے کہا میں تو آج بھی رکھوں گی، میں نے کہا رکھ لو۔ 9 ذی الحج کو وقوف عرفہ، عرفات کے میدان میں گرمی، پھر عرفات کے دن کا روزہ، لمبا دن، عورت ہونا، امید کے ساتھ ہونا۔ میں نے کہا آج کا روزہ، انہوں نے کہا جی میں تو آج بھی رکھوں گی۔ میں نے پھر دن کو پوچھا کہ آج کا روزہ کیسا گزر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا مزہ تو آج کے روزے کا آیا ہے، مشقت، بھوک، پیاس، پھر عرفات کا وقوف، اور وقوف عرفات میں اللہ سے مانگنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ جذبہ عطا فرمائے۔ میں نے یہ واقعہ قصداً سنایا ہے یہ بتانے کے لیے کہ آج بھی اگر خواتین یہ جذبہ رکھتی ہیں تو مرد حضرات بھی جذبہ رکھ سکتے ہیں۔ ہم جن کو صنف نازک اور کمزور کہتے ہیں، اگر وہ حج کے دنوں میں بھی روزہ رکھنا چاہیں تو رکھتی ہیں، تو پھر مرد روزہ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ تو میری تمام حضرات اور خواتین سے گزارش ہے کہ جن کے اندر ہمت ہو وہ نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ ان 10 دنوں کے روزے بھی رکھیں گے اور رات کا قیام بھی کریں گے۔ میں نے 10 ذی الحج کی وضاحت کر دی ہے کہ 10 ذی الحج سے مراد 10 دنوں سے مراد 9 دن ہے، جو کہ 10 ذی الحج کو تو عید کا دن ہے، اس دن تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ذہن نشین فرما لیں کہ ذو الحج کا مہینہ اس کا نام بتا رہا ہے کہ یہ شریعت اسلامیہ کی ایک اہم ترین عبادت کا مہینہ ہے۔ ذو الحج کا معنی حج والا، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ حج کتنا اہم ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 8، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ 5 اسلام کے ارکان ہیں۔ ارکان رکنن کی جمع ہے، رکنن بنیاد کو کہتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا۔ نمبر 2 واقام الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، 5 وقت کی نماز اہتمام سے ادا کرنا۔
نمبر 3 و ایتاء الزکات، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4 والحج، بیت اللہ کا حج ادا کرنا۔ نمبر 5 وصوم رمضان، اور رمضان کا روزہ رکھنا۔ تو یہ 5 ارکان اسلام ہیں۔ ارکان اسلام کا معنی کہ اسلام کی بنیادیں ہیں، یہ اسلام کے ستون ہیں، ان پر اسلام قائم ہے۔ اور حج اتنا اہم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس استطاعت ہو، طاقت اور حج نہ کرے تو چاہے یہودی ہو کر مرے، چاہے عیسائی ہو کر مرے، اللہ کو ایسے بندے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ حج نہ کرنے سے انسان یہودی یا عیسائی ہو جاتا ہے۔ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے ناراض بہت ہوتے ہیں۔ اس حدیث پاک کے حوالے سے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا وہ توجہ سے سمجھیں۔ اس میں ہے کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں سے پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی شہادت اور گواہی۔ یہ شہادت اور گواہی کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم دنیا میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، ایک تو یہ ہے۔ اور دوسرا شہادت کا معنی اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج بہت سارے حضرات رابطہ کر کے پوچھتے ہیں کہ ہم کفار کو اسلام کی دعوت دینا چاہیں، غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینا چاہیں تو ان کو دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے؟ غیر مسلم کو دعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم غیر مسلم کے سامنے اپنا اسلام اور ایمان پیش کریں۔ لوگ کہتے ہیں جی پیش کریں گے تو مسائل پیدا ہوں گے۔ یہ مسائل عموماً پیدا ہوتے ہیں شریعت کے مزاج کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ آپ سمجھ لیں کہ کسی شخص پر اسلام کو کیسے پیش کرنا ہے، یہ سمجھ لیں اور سیکھ لیں، پھر آپ یہ اسلام پیش کریں۔ اگر کہیں آپ کے ساتھ مسئلہ پیش آئے تو آپ پھر مجھ سے رابطہ کریں کہ یہ ہم نے پیش کیا تھا اسلام تو ہمیں بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ طریقہ سمجھ لیں۔ طریقہ یہ ہے، اگر ہم سفر میں، بس میں، ریل گاڑی میں، کوچ میں، جہاز میں، کہیں بھی ایئرپورٹ پر ہیں، ریلوے اسٹیشن پر ہیں، یا ہم کسی ملک میں کسی کمپنی میں ملازمت کرتے ہیں، کسی ادارے میں ہم ملازمت کرتے ہیں، کہیں مزدوری کرتے ہیں، کہیں تجارت کرتے ہیں، اور کسی بھی قسم کا ہمیں غیر مسلم ملے، مزدور ہو، ملازم ہو، تاجر ہو، طالب علم ہو، مسافر ہو، مقیم ہو، پڑوسی ہو، ہمارے گھر میں کام کرنے والا ہو، کوئی بھی ہو، غیر مسلم ہو، مرد یا عورت، اس کو دعوت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس سے پوچھیں کہ آپ کا دین کیا ہے۔ ویسے تو مذہب اور دین کے معنی میں فرق ہے، لیکن ہمارے عرف اور معاشرے میں مذہب اور دین ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ کا مذہب کیا ہے؟ وہ کہے گا جی میں ہندو ہوں، سکھ ہوں، یا میں عیسائی ہوں، کچھ بھی ہو۔ تو آپ ان سے پوچھیں اگر آپ ہندو ہیں تو ہندو مذہب کیا ہے، آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ وہ بتائے گا کہ ہمارا یہ مذہب ہے، ہماری یہ کتاب ہے، ہمارے یہاں ایسی عبادت ہوتی ہے، ہمیں تعلیم دینے کا یہ طریقہ ہے، جو بھی بتائے آپ اہتمام سے سنیں۔ جب سن لیا، اب ہم اس سے کہیں کہ بھئی میں تو مسلمان ہوں اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارے یہاں اسلام میں بنیادی چیزیں یہ ہیں، نمبر 1 ہم اللہ کو معبود مانتے ہیں، ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔
نمبر 2، پھر ہم اللہ کا پیغام جو ہمارے نام پر ہے قرآن، ہم اس کو مانتے ہیں، اور جو شخص اللہ کے پیغام کو لے کر آیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول مانتے ہیں، اور انہوں نے جو ہمیں پیغامات دیے ہیں ان میں سے ایک اہم پیغام یہ ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کو، اس کے رسول کو، قرآن کو نہیں مانیں گے تو موت کے بعد قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے، اگر مان لیں گے تو جنت میں جائیں گے۔ یہ ہمارا مذہب، دعوت ختم۔ اب بتائیں اتنی سی دعوت دینے پر کوئی مسئلہ پیش آئے گا؟ ہم نے اس کو دعوت دے دی، اپنا فرض پورا کر دیا۔ اب شہادت کا معنی، قیامت کے دن اگر یہ غیر مسلم کہے کہ اے اللہ مجھے کسی نے دین کی دعوت نہیں دی تھی، تو ہم کہہ سکیں گے اے اللہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ میں نے اس کو دین کی بات بتائی تھی۔ یہ ہے شہادت، یہ ہے شہادت۔ شہادت کا معنی ہے گواہی، اور گواہی عدالت میں ہوتی ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ کی عدالت لگے گی اور یہ کافر بطور ملزم کے پیش ہوگا، اور اس کے سامنے دین کی بات کرنے والا بطور گواہ کے پیش ہوگا۔ یہ ہے کلمہ شہادت۔ تو یہ طریقہ سیکھ لیں کہ ہم نے کسی غیر مسلم کو دعوت کیسے دینی۔ الجھن کہاں سے پیش آتی ہے؟ الجھن یہاں سے پیش آتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دعوت دیں اور وہ ضرور قبول کرے، اگر اس نے قبول نہیں کی تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے اخلاص میں کمی ہے، ہماری دعوت ٹھیک نہیں ہے، شاید ہم بات سمجھا نہیں سکے، اور اگر اس نے قبول کر لی تو پھر ہم سمجھتے ہیں شاید میرا طریقہ بہت اچھا ہے، شاید میں مخلص بہت ہوں، شاید میری دلیل بہت مضبوط تھی۔ یعنی اگر وہ قبول کر لے تو نسبت اپنی طرف، اگر قبول نہ کرے تو پھر بھی خامی کی نسبت اپنی طرف نہیں۔ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم دعوت دیں، اس کے مقدر میں اسلام ہے تو ضرور قبول کرے گا، اگر نہیں ہے تو نہیں قبول کرے گا۔ تو یہ دعوت دینے کا طریقہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اس طریقے پر دعوت دیں گے تو انشاءاللہ مشکلات بھی پیش نہیں آئیں گی اور فریض دعوت بھی ادا ہو جائے گا۔ ارکان اسلام میں سے ایک رکن حج ہے۔ حج کیا ہے؟ کہ آدمی نمبر 1 نیت کرے کہ اے اللہ میں بیت اللہ کے حج کی نیت کرتا ہوں۔ زبان سے کہہ لے تو بہت اچھا، مگر نہ دل سے نیت کر، اور اس کے بعد تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، 3 بار لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، 3 مرتبہ بس۔ حج کا ارادہ اور تلبیہ، مرد اونچی آواز سے، خاتون آہستہ، حج کا احرام شروع ہو گئی۔ اب یہ جو چادر ہم پہنتے ہیں اور ایک چادر باندھتے ہیں، اس چادر کا نام احرام نہیں، احرام نام ہے نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کا۔ یہ چادر علامت ہے اس بات کی کہ اس بندے نے احرام، یہ محرم ہے، اس نے اپنے اوپر بہت ساری حلال چیزوں کو حرام کر لیا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کے لیے۔ تو یہ ہے حج۔ پھر اس حج کے کچھ مہینے ہیں، کچھ دن ہیں۔ حج کے مہینوں کو کہتے ہیں اشہر حج، اور حج کے دنوں کو کہتے ہیں ایام حج۔ اشہر حج اور ایام حج میں کیا فرق ہے؟ اشہر حج کا معنی یہ ہے کہ ان مہینوں میں حج کا احرام باندھ سکتے ہیں، اس سے پہلے یا اس سے بعد حج کا احرام نہیں باندھ سکتے۔ اور اشہر حج 3 ہیں، شوال، ذی قعدہ اور ذوالحج کے 10 دن۔ حج کا مہینہ تو پورا ہوتا ہے لیکن مراد 10 دن ہے۔
ایام حج کا معنی ہے کہ جن دنوں میں احرام باندھ کے حج کرنا ہے وہ 5 ہیں، 8 ذی الحج سے 12 ذی الحج تک۔ 8 ذی الحج کو احرام باندھیں گے اور منا میں چلے جائیں گے، 9 ذی الحج کو عرفات اور رات کو مزدلفہ چلے جائیں گے، پھر صبح 10 کو منا میں آ جائیں گے۔ تو یہ 10، 11 اور 12 اور اس سے پہلے 9 اور 8 یہ دن ہیں جن کو ایام حج کہتے ہیں۔ اشہر حج کا معنی حج کے مہینے اور ایام حج کا معنی حج کے دن۔ اشہر حج سے پہلے احرام نہیں باندھ سکتے اور ایام حج سے پہلے حج نہیں کر سکتے۔ اشہر حج گزر گئے تو حج کے احرام کا وقت گزر گیا، ایام حج گزر گئے تو اب حج کے دن بھی گزر گئے، اب حج کی عبادت نہیں ہوگی، اگلے سال ہے۔ اس حج کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حج افراد، نمبر 2 حج قران، نمبر 3 حج تمتع۔ حج افراد کا معنی یہ ہے کہ آدمی اشہر حج میں احرام باندھے اور صرف حج کا احرام باندھے۔ حج قران کا معنی حج کا احرام باندھے اور حج اور عمرہ 2 کی نیت کرے۔ فرق کیا ہے کہ سب سے پہلے مکہ مکرمہ جائے گا، بیت اللہ کا طواف کرے گا، اس کے بعد سعی کرے گا، حلق یا قصر نہیں کرے گا، حلق یا قصر نہیں کرے گا، حلال نہیں ہوگا، اور اس کے بعد پھر 8 ذی الحج کو یہ منا کی طرف روانہ ہوگا۔ تو حج اور عمرے کا احرام ایک ہوگا۔ حج تمتع اشہر حج میں مکہ مکرمہ جائے اور احرام باندھ کے میقات سے داخل ہو، طواف کرے، سعی کرے، حلق یا قصر کرے اور اس کے بعد احرام کھول کر حلال ہو جائے، پھر دوبارہ 8 ذی الحج کو احرام باندھے حج کا اور حج کرے۔ تو حج افراد میں صرف حج کا احرام ہوتا ہے، حج قران میں حج اور عمرہ دونوں کا ہوتا ہے، اور حج تمتع میں اشہر حج میں عمرہ کا احرام ہوتا ہے اور عمرہ کر کے حلال ہوتا ہے، پھر دوبارہ 8 ذی الحج کو حج کا احرام ہوتا ہے۔ یہاں 2 قسم کے افراد ہوں گے، ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1 بعض وہ لوگ کہ جو حج کے لیے مکہ مکرمہ کا سفر کریں گے۔ نمبر 2 جو حج نہیں کریں گے۔ نمبر 1 حج کرنے والے، نمبر 2 حج نہ کرنے والے۔ جو حج کرنے والے ہیں ان کے مبارک ہونے میں کیا شک ہے، ان کے بابرکت ہونے میں کیا شک ہے، اللہ کا محبوب اور مقرب بندہ ہونے میں کیا شک ہے۔ حج کرنے والے احرام باندھ لیا، اللہ کے مہمان بن گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتے، اللہ سے استغفار کریں، اللہ ان کے استغفار کو قبول فرماتے ہیں اور گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو جو حج پہ جانے والے ہیں ان کو چاہیے سچے دل سے گزشتہ گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا فیصلہ کریں۔ اگر اپنے ذمے کچھ حقوق ہیں تو ان کو ادا کریں، کوئی ناراض ہے اس کو راضی کریں، لیکن حج کرنے والوں کا صرف حج کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے خاندان کو فون کر کے بتانا میں حج پہ جا رہا ہوں، ایک ایک کو ملنے کے لیے جانا میں حج پہ جا رہا ہوں، لوگوں کا بارات کی طرح جمع ہونا کہ حج پہ جا رہا ہے، گلے میں پھول اور ہار ڈالنا کہ حج پہ جا رہا ہے، اس کا تعلق سنت اور شریعت کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ہماری اپنی رسمیں ہیں، اگر دین سمجھ کر کیا تو گناہ ہوگا اور اگر رسم سمجھ کر کیا تو مناسب نہیں ہوگا، ان سے بچنا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو حج نہ کرنے والے ہیں وہ مبارک وہ بھی مبارک ہیں اگر وہ مخلص ہیں، اگر وہ مخلص ہیں۔ مخلص ہونے کا معنی
حج فرض تو نہیں ہے لیکن حج کے لیے تڑپتے ہیں. یہ حج فرض تھا، درخواست بھی دی ہے لیکن ان کا نام نہیں نکلا. کوشش کی ہے لیکن وہ نہیں پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عطا فرمائیں گے. وہ دل چھوٹا نہ کریں، اپنی ہمت اور محنت کو جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ پھر ان کو اپنے کرم سے حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرما دیں گے. جو حضرات حج پہ جانے والے ہیں انشاءاللہ ان کے حوالے سے مزید گفتگو ہوگی، حجاج کے حوالے سے باتیں چلتی رہیں گی. حج کے دنوں میں یعنی ذوالحجہ کے مہینے میں 10، 11، 12 ذوالحج یہ دن وہ ہیں کہ جن دنوں میں صاحب استطاعت، صاحب نصاب بندے نے قربانی کرنی ہے. جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. صحیح مسلم حدیث نمبر 1977. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم حلال ذی الحجۃ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ. جب تم میں سے کوئی شخص ذوالحج کے چاند کو دیکھے اور پھر حج کا ارادہ ہو تو اس کو چاہیے کہ ذوالحج کے چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال بھی نہ کاٹے اور اپنے ناخن بھی نہ تراشے. اس کا اہتمام کرے. یعنی جس شخص نے قربانی دینی ہو، اس پر قربانی واجب ہو، تو اس کو چاہیے کہ یکم ذی الحج سے پہلے اپنے ناخن تراش لے اور اپنے بالوں کو صاف کر لے. لیکن یہ ذہن نشین فرما لیں کہ قربانی دینی ہو، یکم ذی الحج شروع ہو جائے، اب اس نے ناخن نہیں تراشنے اور بال نہیں کاٹنے. یہ حکم اس شخص کے لیے ہے کہ جس کے 40 دن بال اور ناخن کے مکمل نہیں ہوئے. اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے 39 دن ہو گئے ہیں، 38 دن ہو گئے ہیں، اب ذی الحج شروع ہو گیا ہے، تو 40 دن کے بعد 40 دن کے گزرنے پر اگر کوئی انسان ناخن نہ تراشے اور بال نہ کاٹے تو گناہ ہے. اس کو ناخن تراشنا ہی چاہیے، اس کو بال کاٹنے چاہیے، خواہ یکم ذی الحج کے بعد ہی کیوں نہ ہو. لیکن جس کے دن 40 سے کم ہے اور ابھی زیادہ وقت باقی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ناخن تراشنے چھوڑ دے. کیا مطلب؟ یکم ذی آ گیا، ناخن نہیں تراش سکا، بال نہیں کاٹ سکا، تو اب ناخن نہ تراشے، بال نہ کاٹے، چھوڑ دے اس کو. ہاں یہ شرط ہے کہ اس کے ناخن نہ تراشنے اور بال نہ کاٹنے کے دن ابھی ایسے ہیں جو 40 سے کم ہیں. اس دوران اگر 40 دن پورے ہوتے ہیں تو پھر اس کو ناخن بھی تراشنے چاہیے اور اپنے بال بھی کاٹنے چاہیے. ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کلمہ پڑھا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے دین کو قبول کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں مردوں کے لیے، اور آپ نے تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں خواتین کے لیے. ہر مرد اور خاتون 2 چیزوں کا ذمہ دار ہے بنیادی طور پر. نمبر 1 اس کا جسم، نمبر 2 اس کا مال. میں اپنے جسم پہ اختیار رکھتا ہوں، میں اپنے مال پر اختیار رکھتا ہوں، لہٰذا اپنے جسم اور اپنے مال کا صحیح استعمال کرنے کا میں پابند ہوں، میں مکلف ہوں. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. ایک ہے مسئلہ میری بیوی کا یا کسی بیوی کے لیے اپنے شوہر کا، ایک مسئلہ ہے والد کے لیے، والدہ کے لیے اولاد کا، اور ایک مسئلہ ہے اولاد کے لیے اپنے والدین کا، ایک مسئلہ ہے رشتہ دار، خاندان اور دوستوں پڑوسیوں کا، اور ایک ہے اپنی ذات کا. ہم اپنی ذات کی اصلاح کریں، اپنے مال کا صحیح استعمال کریں.
میں بار بار ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں، اپنی اصلاح، اپنا مال اور اپنی جان کو ٹھیک کرنا فرض ہے، اور دوسروں کے مال اور دوسروں کی جان کی اصلاح کرنا فرض نہیں ہے، اس کی فکر کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ ہم اپنی اصلاح کریں اور دوسروں کی اصلاح کی فکر کریں، یہ نہیں کہ اپنی اصلاح بھی نہ کریں، اپنی اصلاح کی فکر بھی نہ کریں اور دوسروں کی اصلاح شروع کر دیں، یہ درست نہیں ہے۔ تو ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ میں یہ بات بار بار سمجھاتا ہوں، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ میں اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے والد کو، اپنی والدہ کو سمجھا سکتا ہوں، منت کر سکتا ہوں، اپنے سے چھوٹوں کو ڈانٹ سکتا ہوں، ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے اٹھا سکتا ہوں، مجھے نہیں مارنا چاہیے مار سکتا ہوں، لیکن جبراً ان کو پکڑ کر مصلی پر کھڑا تو نہیں کر سکتا، جبراً ان کی جیب سے مال نکال کر صدقہ تو نہیں کر سکتا، لیکن اپنے آپ کو تو جبراً کھڑا کر سکتا ہوں، اپنے مال کو تو اپنے آپ کے اوپر خود کو مجبور کر کے خرچ کر سکتا ہوں۔ تو میری جان اور میرا مال یہ میرے ذمہ ہے، لیکن میں اپنے مال اور اپنے جسم کو، اپنے مال اور اپنے بدن کو، اپنی دولت اور اپنی جان کو شریعت کے مطابق کیسے خرچ کروں، اس کے لیے مجھے علم چاہیے، مجھے اس کے لیے شریعت کا علم چاہیے، مجھے دین کا علم چاہیے، مجھے اسلام کا علم چاہیے۔ اس لیے میرے ذمہ ہے میں اسلام کو پڑھوں، میرے ذمہ ہے میں دین کو پڑھوں، میرے ذمہ ہے میں شریعت کو پڑھوں، مفت ہے تو مفت پڑھوں، پیسے دے کر ہے تو پیسے دے کر پڑھوں، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں پڑھوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لن تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، قیامت کے دن جب تک 5 سوالات کے جوابات نہیں دیں گے، زمین قدم کو نہیں چھوڑے گی۔ وہ 5 سوالات کیا ہیں؟ آپ دیکھیں گے تو 5 سوالات ہیں، اور جب آپ اس کی حقیقت اور نتیجے پر غور کریں گے، مآل انجام کے، تو 2 چیزیں نکلیں، مال اور جان، جسم اور دولت۔ آپ نے فرمایا 5 چیزیں۔ نمبر 1، عن عمرہ فیما افنی، بتاؤ تم نے اپنی زندگی کہاں خرچ کی ہے۔ نمبر 2، عن شباب فیما ابلی، بتاؤ تم نے اپنی جوانی کہاں لگائی ہے۔ تو دیکھو، عمر اور جوانی یہ 2 چیزیں ہیں، لیکن نتیجہ، انجام اور مآل دیکھیں گے تو جوانی اسی عمر کی ہے نا۔ لیکن عام طور پہ انسان جوانی میں گناہ کرتا ہے، جوانی میں دین پڑھتا ہے، جوانی میں عبادت زیادہ کرتا ہے، تو جوانی کا بطور خاص ذکر کیا۔ نمبر 3، عن مالہ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، من این اکتسب، مال کہاں سے کمایا، اور نمبر 1 مال کہاں سے کمایا، نمبر 2 اور کہاں مال کو خرچ کیے، فیما انفق، کمایا کہاں سے ہے اور خرچ کہاں کی ہے۔ تو نتیجہ مال کے بارے میں سوال ہوگا، نمبر 1 جسم کے بارے میں، نمبر 2 مال کے بارے میں، اور 5واں سوال عن علم ہی، اس کے مال کے بارے میں، اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جو علم پڑھا تھا، جو علم سیکھا تھا، اس علم پر تم نے کتنا عمل کیا، اس علم پر تم نے کتنا عمل کیا۔ اب دیکھو، بنیادی چیز تو جسم اور مال ہے، جان اور دولت ہے، لیکن جسم کو کیسے خرچ کرنا ہے، مال کو کیسے خرچ کرنا ہے، جسم کا استعمال کیسے کرنا ہے، مال کا استعمال کیسے کرنا ہے، اس کے لیے بنیادی چیز وہ انسان کے پاس علم ہے۔ اس لیے علم کا سوال کیا کہ تم نے جو پڑھا تھا اس کے مطابق جسم کو خرچ کیا، تم نے جو پڑھا تھا اس کے مطابق تم نے مال کو خرچ کیا۔ تو میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ ہم اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کریں کہ گناہوں سے بچیں،
عبادات کا اہتمام کریں۔ فرائض کی تکمیل نوافل سے ہوتی ہے، فرائض کی تکمیل نوافل سے ہوتی ہے، تو جو یہ چاہے کہ اس کے فرائض میں کمی نہ ہو اور جو کمی رہ گئی یا مکمل ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ نوافل کا اہتمام بہت زیادہ کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عام طور پر ان مجالس میں ذکر نہیں کراتا، لیکن میری خواہش ہے کہ ہر مرد ہر عورت خود کو ذکر کا عادی بنائے، خود کو ذکر کا عادی بنائے، ذکر کا اہتمام کرے۔ اس لیے میں اس عشرہ ذی الحج کی پہلی مجلس میں ہماری خانقاہ حنفیہ کی جو 4 تسبیحات ہیں اس کا ذکر کرا دیتا ہوں، تاکہ ہم ذکر کرنا سیکھیں، ذکر کا مزاج بنائیں اور ذکر کا ذوق بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ذکر کا ذوق عطا فرمائے، عبادات کا ذوق عطا فرمائے، کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارے یہاں 4 تسبیحات ہیں۔ پہلی تسبیح کلمہ طیبہ، اس کا طریقہ پہلے ایک بار مکمل پڑھ دیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر 100 بار پڑھیں لا الہ الا اللہ۔ دوسری تسبیح صلاۃ و سلام کی، جس کا طریقہ پہلے ایک بار پڑھ لیں مکمل درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوسری تسبیح استغفار کی، ایک بار مکمل پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اور پھر 100 بار پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور چوتھی تسبیح وہ اسم ذات اللہ تعالیٰ کے نام کی، پہلے پڑھ لیں اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ و عم نوالہ، پھر 100 بار پڑھیں اللہ اللہ اللہ۔ یہ 4 تسبیحات ہیں، اس کا اہتمام کریں، اس میں ناغہ نہ کریں، کوشش کریں باوضو ہو کر صبح صبح ایک وقت متعین کر کے پڑھیں، نہیں ممکن تو کسی وقت پڑھ لیں، وضو رہنا ممکن نہیں تو بے وضو پڑھ لیں، مسجد میں نہیں گھر میں پڑھ لیں، گھر میں نہیں بازار میں پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، کام کرتے پڑھ لیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں، حتیٰ کہ عورت اگر اپنے مخصوص دنوں میں ہو تب بھی اس کا اہتمام کرے کہ نذکار کو چھوڑے مت۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله 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 ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله عليه وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی النبی الأمی الکریم. اللہ جل جلالہ وتعالی شانہ وعم نوالہ. اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عبادات کی توفیق عطا فرما، عبادات کا ذوق عطا فرما. اے اللہ جتنے حضرات اور خواتین آج کی مجلس میں شریک ہیں اللہ تو سب کو عبادات کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہے صحت عطا فرما، مقروضوں کے قرض عطا فرما. اے اللہ جو بیت اللہ کے حج کے لیے حرمین آ چکے ہیں یا اللہ آنے والے ہیں تو سب کو اللہ تو اے اللہ عافیت کے ساتھ حج کی توفیق عطا فرما. اے اللہ عافیت کے ساتھ توفیق عطا فرما. سب کا حج مبرور بنا دے. اللہ جو نہیں آ سکے ارادہ رکھتے ہیں ان کو بھی اسباب عطا فرما، ان کو بھی قبول فرما. اے اللہ ہمیں اپنے نام مبارک کی لذت حلاوت برکت عطا فرما. اے اللہ جینا اور مرنا، اٹھنا اور بیٹھنا، سونا اور جاگنا اللہ تو اپنے ذکر پر فرما دے. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.